ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد انتہائی قابل محترم بزرگ بھائیوں، عزیز ساتھیوں، موجود نوجوانوں، بے انتہا بار حمد و ثنا اور شکر ہے اس مالک ذوال جلال والاکرام کا، جس نے زندگی میں ایک بار پھر آسان اپنے مقدس گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس دینی نسبت کے بہانے سارا جمع ہونا قبول و منظور فرمائے اور سخت گرمی کی حالت میں میرا بھی
بھائی اور تساں سب بھائیاں دا آنا قبول فرما کے اللہ اپنے شایان شان بدلا نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جہان اور یہ دنیا اللہ نے اسباب دے ماتا چلائے۔ ہر کم واسطے ہر بندے کو کچھ اسباب حاصل کرنے نہ صرف ضرورت ہے بلکہ مجبوری ہے۔ کسی شعبہ زندگی نال کوئی تعلق رکھتا ہو، جب تک پہلے اسباب نہیں بنائے گا اس وقت تک وہ کام کر رہا۔ ایک عام ایک مثال ہے، ایک بندے نے اگر کمرہ تیار کرنا ہے، کوٹھا بنانا ہے، ہوائی گلی باتی کوٹھا بن جائے گا نہیں، اس واسطے اسباب میٹیریل دیواروں کے اوپر کی خرچ ہونا ہے بالکل ہے کہ نہیں، چھت دے اوپر کی ضرورت ہے اس کا انتظام اسباب۔ اس طرح بقیہ ساری ضرورتیں جب اس نے پوریاں کرنی ہیں، اسباب پہلے بنائے گا تا اپنے اس کا منشور کرے۔ ایک ذات اللہ کی ایسی ہے جس کو اسے کم دے کرنے واسطے اسے اسباب کے جو سبب کی ضرورت ہے جو چاہے تے جس وقت چاہے جتھے چاہے بغیر اسباب دے سب کچھ کرنے کی قدرت تے طاقت رکھنے والی ذات ایک اللہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے قرآن مقدس میں بھی اور اپنے پاک رسول کی زبانی کئی مثالوں کے نال یہ مسئلہ سمجھا کے دوسرے بندے کو چیلنج کیتا ہے۔ اور انسان باقی غدار اپنے مالک کی حداں توڑن والے جنہیں کول تو جا کے مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، بڑا سمجھا اس تیرے واسطے بڑائی کیڑی چیز ہے کہ میں اللہ کریم نے تیری بجائی کیڑی چیز ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیڑی چیز نے تینوں اپنے مالک کو بد ظن کیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے تینوں۔ پھر جو دلائل کا انبار لگا دیتا ہے نا قرآن پاک میں، انسان سن سن کے تھک جائے گا، بیان کرن والا کر کر کے تھک جائے گا۔ انہاں دلائل کی کوئی حد نہیں، تے سارے کے سارے دلائل نو اللہ کریم نے سمیٹے ہیں اس رنگ میں کہ جس وقت جس چیز کی تینوں ضرورت پڑے
دی ضرورت نہیں. ایک عام کی مثال جن کہ اللہ کریم نے بھی قرآن پاک کئی جگہ دیتے بیان کی کہ علم تروا الی السماء، دیکھتے نہیں ہو آسمان کا؟ تسا ایک کمرہ تیار کرنا ہوئے، دیوارہ بڑھاؤ گے تے چھت ہو دے اتے کھڑی کر سکتے ہو بغیر دیوارہ دے، ہوا دے اندر چھت کھڑی کر کے دکھاؤ. لیکن مالک الملک نے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اتنی وسیع و عریض چھت آسمان دی جتوں تک انسان کی نگاہ جائے اتنے بھی حد قدر نہ ہو گیا. تلے کوئی سپورٹ بھی اللہ نے نہیں دی. اس رب العالمین کو کہتے ہیں شہنشاہ مطلق، تمام قدرتاں دا مالک، جو چاہے جس وقت چاہے جتنے چاہے کر گزرے کہ اس کے واسطے کوئی ذرہ برابر بھی دقت تے گرانی بھی نہ ہو. یہ بھی اتنے دو تین مثالہ میں سمجھتا ہوں. ایک اللہ کا پیغمبر سفر کے اتنے چل پیا، رستے دے لکھتے تو دیکھیا نا بیت المقدس کی بستی بالکل اجاڑ تے سنسان تے بیابان رکھے. اٹ نال اٹ بجا دیتی کافر نے. بڑے حسرت بھرے انداز سے کھڑے ہو کے بستی مسجد کیا کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ. اے بستی بھی کبھی دوبارہ اپنی پہلی حالت تے آئے گی؟ کدا اس دیا رونقاں بہار ہو سے؟ اے گل تے اے جملہ زبان جو آکھیا تے چل سفر کرتے ایک درخت کے تلے آرام کرنے واسطے لیتے، روٹی تے پانی دا مشکیزہ درخت دے نال لگا دیتا، اپنے گدھے چرن واسطے چھوڑ دیتا. میں دوپہر دے 2 گھنٹے آرام کر کے پھر اپنی منزل پر رواں ہو جاؤں گا. میں سبحان اللہ. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. لیٹ گئے اس ارادے دے کہ میں ہوئے آرام پورا کر کے اپنی منزل پر چل پاؤں. بندے دا ارادہ کچھ اور ہوندا ہے تے خالق دا ارادہ کچھ اور ہوندا ہے. سمن واسطے لیٹتے اللہ کریم نے موت مسلط کر دیتی، لیکن ایک عارضی موت آئی، اصل حقیقی موت نہ. حقیقی موت جس بندے تے آ جائے نا، دنیا کے اندر دوبارہ اس کو زندگی
نہیں مل سکتی. یہ عارضی موتاں اس نے کئی واقعات قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا ایک طبقہ ایک گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے دور پہاڑ تے آؤ اللہ نے نام گلنا کراما پڑی جدو اتھے انہوں نے بےہودہ سوال کیتے تو پتہ نہیں ہے کوئی جن بھوت بول رہا ہے یا کوئی کیڑی شے بول رہی ہے اللہ یا کوئی ہو رہے. جب تک اکھا نال رب نو نہیں دیکھ ساں اس وقت تک اسی مرنا کوئی لن نؤمن لک حتی نر اللہ جاہتا. کڑک آئینہ اللہ کی طرف آواز دی سارے دے سارے بات. اللہ کریم نے کچھ وقت کے بعد اپنے موسیٰ پیغمبر دی دعا دے نال یا اللہ رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا انہوں نے مارنا ہی حالیہ کا اگے پیچھے مارنا رہا میں واپس قوم کو جا کے کی اقساموں تے میں اکثر تو ساڑھے بندے ادا کرتے کہ انہوں نے بےہودہ سوالات اللہ کو جانتا ہے تیری ذات دا تقدس انہوں نے دل وچ کوئی نہیں. آج تک تاریخ انسانیت اس کسی بندے ایک سوال نہیں کیتا کہ رب نو ویکھ سکتے منسان دے نہ نظر آسی تے کوئی نہ منسان. انہاں دا اے سوال بھی سن لے میرے اللہ تے میرے واسطے تا واپس مننا اوکھا ہے. ایک بار انہاں نو زندہ کرنا اوتھے پہنچا کے جائے وچ رکھا میں سو شروع ہو جاؤں. ایک انہاں دے اوتے بھی عارضی موت آئی اصل حقیقی موت نہ آئی. جس نے اوتے بھی حقیقی موت آئی ہے دنیا دے اندر ایک گل تے مسئلہ پکا لو اس نے دوبارہ زندگی قیامت والے دن مل سی اس تو پہلے زندگی ملنا دا سوال ہی. حضرت حزقیل علیہ السلام کا دور ہے انہوں اپنی قوم کو آکھیا جہاد تے نکلو. جہاد کرنا دکھ تکلیفاں برداشت کرنی بڑیاں موقعیاں زخم کھانے گردن کٹاؤنی. وہ لوگ جو ڈرے موت تو راتوں رات لکھاں دی تعداد وچ وہ قوم تے اپنے گھر چھوڑ کے نکل گئے. ایتھے راسی اے نبی دی گل مننے بغیر چارہ کوئی نہیں. راتوں رات فرار ہو جائیے اتھے کسی جنگل دے وچ جا کے ڈیرا لائیے نبی کو پتہ ہی نہیں. قرآن کہتا ہے لم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت. موت نے ڈر تو گھروں نسے فقال لهم اللہ موتوا. جتھے جنگل پہنچے اللہ نے حکم دیتا مر جاؤ سارے موتوا. پھر اللہ نے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے زندہ کر کے آگیا اے موت تو ڈر کے نسے آئے بچ گئے موت کو. موت کی تکلیف پھر بھی آئی ہے کہ کوئی نہ. بہتر یہ ہے کہ اس زندگی کو اپنے اللہ کے دین واسطے قربان کرنا. موت دے اپنی حرارت خوش نصیب بندہ ہے جنہیں تے موت شہادت دی اللہ کے دین کی خاطر قربان ہو گیا. اور یہ موت شہادت والی اتنی اللہ کو پسند ہے اتنی پسند ہے. اللہ دے پاک نبی بھی دعا کرتے سن لَبَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ. اللہ میرا جی کرتا ہے میں تیرے راہ وچ لڑتے لڑتے شہید ہو جاواں قتل ہو جاواں پھر زندگی ملے پھر قتل ہو جاواں پھر زندگی ملے پھر قتل ہو جاواں پھر زندگی ملے پھر قتل ہو جاواں. بار بار میں زندگی ملے کہ میں تیری راہ وچ قربان ہوں. لیکن یہ دن تے موت ایک
وہی آ گئی، چاہے شہید ہے تو چاہے عام بندہ ہے، وہ اللہ کو درخواست بھی شہید پہ کر دے، اللہ جنت ساریاں موجہ موجود ہے، پر وہ لذت کے تلوار دے تلے قتل ہون دے وقت آئی آئی وہ لذت اکتے بھی انت رد ارواحنا الى اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتا اخرى۔ اللہ ایک باری پھر دنیا دے اندر ساری روح بھیجنا، دنیا دے جسمہ وال انہاں جسمہ کو زندہ کر، اور پھر ایک دفعہ میدان بڑھ جائے مشرک کے سردار، پھر ایک دفعہ گردن کٹائیے تے وہ لذت حاصل کریے۔ لیکن اللہ کریم دا اعلان کی ہوئے گا حرام حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، ایک چیز تے حرام ہو چکی ہے، یہ کہ اتے حقیقی موت ایک دفعہ آ چکی ہے، وہ دنیا وچ لوٹ کے واپس نہیں۔ اس واسطے جتنے بھی قرآن اس قسم کا واقعہ یا حدیث کوئی واقعہ پڑھتے ہو کہ کسی بندے کو عارضی موت اللہ نے دے کے کوئی مسئلہ سمجھایا ہے، اتنے حقیقی موت مراد نہیں ہوتی بلکہ آزمائشی اور امتحان والی عارضی موت۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے اتنے بھی عارضی موت اللہ نے مسلط کی تھی، کتنی گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے نہیں، مہینہ 2 مہینے نہیں، سال کا سال 20 سال نہیں، 100 سال۔ اماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، 100 سال مردہ حالت رکھ کے پھر اٹھایا، پھر پوچھیا اتنے نقطہ سمجھانا ہے۔ عام طور پہ جب میں دلیل پیش کر سونا کسی بیمار کے سامنے، وہ عقیدے کا بیمار نہیں کی نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کا واقعہ ہے، کسی عام بندے کی گل، یہ نبی کی گل نہیں ہے، عام بندہ کوئی۔ لیکن ہوں تسی قرآن پاک وچوں دلائل نال سوچو کہ اللہ دا نبی ہے، اگرچہ نہ اللہ اس نبی دا ذکر نہیں کیتا، مفسرین نے ذکر کیتا ہے کہ قرآن پاک میں 24-25 نبیوں دا نام ہے، بھیجے اللہ نے کتنے دنیا دے اتے 1.25 لاکھ انبیاء دے قریب، کسی دا باقی دا نام ہے قرآن پاک میں نہیں۔ اور اکثر مفسرین نے حضرت عزیر پیغمبر کا نام لے کے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی سمجھے نہ ہوتے، 100 سال تک اللہ نے موت مسلط کی، 100 سال کے بعد اٹھایا۔ کم لبستہ کتنا ٹھہرے ہوئے تھے؟ رسولیت نال اللہ براہ راست گل کرے تو نبی ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے؟ کسی امتی نال پوری تاریخ انسانیت کے ثابت نہیں کہ اللہ براہ راست ان نال تکلم کرا۔ فرشتے کے واسطے دے نال بھی نبی دے نال کلام ہوتا ہے، امتی دے نال کلام نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ دے کلام کرنے دے مختلف طریقے، کدے فرشتہ بھیج کے کلام کرے پیغام پہنچاوے ہوتی مرضی، تے کدے براہ راست بغیر فرشتے دے واسطے دے خود اللہ وہ دے نال گل کرے، اللہ دی اپنی مرضی۔ اتھے اللہ کریم نے براہ راست بغیر فرشتے دے واسطے دے خود کلام کی تھی۔ میرے پیغمبر کم لبستہ کتنا ٹھہرے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان لگے لبستو یوما او بعض یوم، میں ایک دن پھر خیال آیا میں تے اللہ دا نبیاں دے کدے جھوٹ نہ بن منجے،
ستا ہاں تے ایتھے سورج آئی اٹھیاں تے ایتھے سورج ایک دن پورا بھی نہیں او باز دن دا بھی تھوڑا جیا حصہ معلوم ہوتا ہے میرے اللہ میں ایک دن یا دن دا تھوڑا جیا لحظہ ٹھہرے میرے رب نے فوری طور پہ اطلاع دیتی اے میرے پاک پیغمبر بل لبستا مئات عام بل لبستا مئات عام تسی دن یا دو دن یا ادھا دن نہیں ٹھہرے ہو بلکہ تسا تے پوری صدی گزاری ہے 100 سال اسے حالت وچ پے رہے ہو عزیر اپنے رب دے نال گلاں کھڑا کردا ہے تے رب اپنے پیغمبر دے نال گلاں کھڑا کردا ہے معلوم ہوا ایک عام بندہ نہیں جے عام بندہ ہوندا تے رب دی براہ راست گل بات او دے نال نہیں ہوندی چھڈو باقی حوالے نو کیڑے کیڑے مفسر نے نبی لکھیا ہے ایک تو یاد کوئی نہیں رہنا باقی میں تو تا تفسیر دے حوالے نہیں اے ایک گل تے نقطہ ذہن دے وچ پکاؤ جڑا اعتراض کرے او آکھو بھئی تھے اللہ کے اس بندے کی آپس سے گل بات ہوئی کہ کوئی نہ مکالمہ ہویا کہ کوئی نہ اللہ سوال کرے اور جواب دے پھر اللہ گل کرے اور جواب دے اے گل بات اللہ کی نبی دے نال ہوندی ہے کسی امتی دے نال یہ ہوئی ہے تے دسو اللہ اکبر لبستا مئات عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى میرے پیغمبر میرا قدرتا 100 سال تائیں تیری روٹی دی حفاظت بھی میں کیتی ہے تیرے پانی دی حفاظت بھی میں کیتی ہے لم یتسنى لم یتغیر نہ روٹی دے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے تے نہ پانی دے ذائقے دے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے روٹی انجے طرح گرم ہے جنہیں گرم کھڑی کی دیا یا تے پانی انجے طرح میٹھا ہے جنہیں اتنے لٹکایا یا حالانکہ 2-4 دن بھی روٹی پئی رہے یا پانی پیا رہے استعمال جناب چند دنوں کے بعد ذائقہ بدل رہتا ہے روٹی دے اندر بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں لیکن اللہ کریم فرما دے منظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس اے ذرا نظر پھیر اپنے گدھے وال بھی ایتھے چرن واسطے چھوڑے آیا کدے نظر آوندا پئی گدھا کوئی نہیں چند ہڈیاں پئی ہوئیاں نے اوتھے اللہ کریم نے فرمایا دیکھ جیڑی جائے باقی رہ سکتی آئی او حیوان جنگل دیاں بوٹیاں تے جنگل دا گھاس کھا کے گزارا کر کے پانی پی کے او تے زندہ رہ سکتا پر میں اس نو زندہ رہن نہیں دیتا تے جس دے اندر تبدیلی آمن دا امکان آئی روٹی دے اندر بھی تے پانی دے اندر بھی او دے اندر میں کوئی تبدیلی آمن نہیں دیتی خراب ہونے والی چیز نو میں خراب نہیں ہونے دیتا تے زندہ رہ کے چل چپ کے گزارا کرنے والی چیز نو میں باقی رہن نہیں دیتا ایک کم میں اللہ نو جچدا ہے میں جویں چاہاں کر گزرا مینوں پوچھن والا کوئی نہیں ہن دیکھ میرا پیغمبر وانظر الی النظام کیف ننشد
نقبضها ثم نكسوها لحما. اے ہڈیاں نو دیکھ کیویں میں آپس دے اندر جوڑنا، کیویں میں ڈھانچہ بنانا. ہڈیاں دے اندر دیکھیا اچانک ہوا چل پئی، دور دراز دیا ہڈیاں جڑیاں ہواواں دے نال بکھر چکیاں سن، او ہڈیاں ہوا چلی تے آپس دے اندر اکٹھیاں ہو گئیاں. اللہ دا پیغمبر منظر ویکھدا بیٹھا ہے، چہرے والی ہڈی چہرے دے نال جڑ گئی، لتاں والیاں ہڈیاں لتاں دے نال جڑ گئیاں، پسلیاں ایک دوسرے دے نال جڑ گئیاں، سارے دا سارا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے ہڈیاں دا. پھر اس کے بعد ثم نکسوها لحما، پھر اتے گوشت بھی میں اللہ کریم نے چڑھا دیتا. گوشت چڑھاون دے بعد چمڑا بھی چڑھ گیا، پھر میں روح بھی پھونک دیتی تے گدا زندہ ہو کے آوازاں کرنے لگ گیا. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے لگے عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ علم کا پہلے بھی میں نوہا باج اکھاں دے نال دیکھ لیا ہے. اے تیری ایک دلیل دا منظر اللہ اس علم دے اندر تے تیری قدرت سمجھن دے اندر ہو اضافہ ہو گیا ہے. پہلے بھی اللہ تو میں کو سمجھایا ہے وحی دے ذریعے، میں جو بھی کم کرنا چاہاں اس کم کرن دے اندر میں اسباب کی ضرورت کوئی نہیں. تے اج دے اکھاں دے نال ویکھ لیا کہ اس گدے نوں دوبارہ زندہ کرن دے اندر کوئی اسباب کی ضرورت کوئی نہیں. مار چھٹے تے تیری مرضی، دوبارہ زندہ چکرے تے تیری مرضی. ایک اے بھی اللہ نے قدرت دکھا دیتی، نال دے نال مکے دے اس منکر تے کافر واسطے بھی دلیل بنا دیتی. جڑا اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے پوری ہوئیاں ہڈیاں چک کے لے آتا ہے ایک کافر اس طرح مسل کے کہتا ہے اور محمد تو ہے نا ہڈیاں دے بارے کہنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ انہاں زندہ کرے گا، قیامت والے دن اسی سارے قبر بھی اٹھا کے قیامت والے دن سانو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا تے حساب و کتاب لگائے گا. نا نا اذا كنا ترابا وعظاما اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. ایتے عقل نہیں بندی، آج تک تے کوئی زندہ ہو کے دنیا دے اندر آیا کوئی نہیں. فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر تو سچا اس گل دے اندر اسا سارے مر کے اٹھنا ہے قیامت والے دن، ایسا دے باپ دادے پہلے قبر پہنچ چکے نہیں، انہیں جو کسی کو زندہ کر کے لیا کہ وہ اٹھی گئے تے اسا بھی مان لواں گے کہ اسا اٹھی بنائے. یہ آج تک دنیا دے اندر کوئی زندہ ہو کے نہیں آیا، اسا بھی مار کے مٹی کو بننا ہے دوبارہ اٹھنا کوئی. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس زندگی دے اندر میں ایک اپنے پیغمبر عزیر کو پوری 100 سال ایک صدی گزارن دے بعد دوبارہ زندہ کرن تے قادر ہوں. اور بدبخت من لو میں اللہ ہر شے تے قادر ہوں. ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ. ایک بندے کو پیدا کرنا یا سارے جہان کو پیدا کرنا میرے واسطے برابر ہے. میں ایک بندے واسطے بھی آکھنا ہے کن دے لکھاں ارباں کھرباں بندیاں ساری کائنات جڑی گزر گئی جڑی موجود ہے یا جڑی قیامت تک آنی ہے انہاں سارے کو زندہ کرنے واسطے بھی میں ایو کلمہ کن چا آکھنا ہے تے سارا کچھ زندہ ہو کرنا ہے. اس واسطے مت انکار کرو میں اللہ دیا قدرتاں دا. دنیا دے اندر تسی تے اپنے سبق ویکھ دیو، ہر کم دے اندر کہتے ہو فلانا میٹیریل اس اندر کم بن سی، فلاں سا اسباب اس تے کم بن سی، لیکن میں اللہ کو ایک چیز بار بار سمجھ
کے دلائل دلال قائل کرنا چاہنا میں اللہ کریم کسی سبب دی ضرورت تیسرا مسئلہ اللہ نے یہ بھی ثابت کر دیتا اور کائنات والے ہو چاہے میرا پیغمبر ہوئے یا خیر نبی ہوئے جس بندے ہوتے موت آ گئی انہوں دنیا دے حالات کا پتہ کوئی نہ تو تے آخر ہے اور فلاں شاہ دولہ سنتا پیا میری آگ اور فلاں پیر سیال سنتا پیا ہے فلاں پیر پٹھان سنتا پیا ہے فلاں امام بری سنتا پیا ہے فلاں بزرگ اللہ دا نبی سنتا پیا ہے میرے اتے نظر اس دی کرم دی میں اس دی نظر کرم دے نال جیندہ بناتے میرے بگڑے ہوئے کام بھی بندے پہنے نا 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 میں اللہ کریم دی کلمہ یہ میرا ایک پیغمبر 100 سال تک پیا رہا ہے پر دنیا دے حالات دا پتہ ذرا سوچو 100 سال دے اندر ہواواں تے انہیریاں چلیاں کہ کوئی نہ 100 سال بارشاں ہوئیاں کہ کوئی نہ 100 سال دے اندر بدل آ کے گرج گرج کے کڑک کڑک کے بس بس کے چلے گئے لیکن اللہ دے پاک نبی نو پتہ کوئی نہ یہ 100 سال دے اندر چلی ہویاں انہیریاں دا پتہ کوئی نہیں آبیاں دا پتہ کوئی نہیں انہاں کڑکڑ والے بدلاں دا پتہ کوئی نہیں اور اس درخت دے اتے پرندے بھی آ کے چاہے چہا کے اپنی اپنیاں بولیاں بول بول کے ٹر گئے تے اٹھ گئے انہاں بولیاں دا پتہ نبی دے کناں دا کوئی نہیں پتہ لگا ورنہ اے نہ آکھ دے کہ میں ایک دن یا دن دا تھوڑا جے اللہ دا ٹھہریا لیکن اللہ نے ایک گل ثابت کر دیتی بدبختہ نبی دی قدر من نبی دا مقام دی من نبی دی عزت دی تسلیم کر یہ نبی 100 سال تک پیا رہے نبی دے جسم دے اندر تبدیل نہیں آکھو نبی دے جسم دے اتے میں مٹی نو حکم دیتا ہے حرام ہے ہر مدے دا جسم کھا سکری ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء مٹی دے اتے نبیوں دے جسم کھانا حرام لیکن نبی زندہ اپنی زندگی دے اندر ہوتا ہے موت آمنے نبی قبر دے وچ پیارا بے تامی سندا کوئی نہیں یہ نبی 100 سال تائیں زمین دے اتے پیارا بے تامی سندا کوئی نہیں نبی 100 سال تک زمین دے اتے پیارا بے تامی جسم دے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں یہ نبی قبر دے اندر دفن کر دیتا جائے تا نبی دے جسم دے اندر تبدیلی آپ کو مسبب الاسباب کون اللہ کون ہے اللہ یہ لوگ اسباب دی کسے کم میں بھی ضرورت پہ محتاجی ایک اللہ دے پاک پیغمبر زکریا نے چھوٹی جئی معصوم بچی دی پرورش حضرت مریم انہاں دی پرورش سے کفالت دے اندر دروازہ بند کر کے باہر اپنے کام چلے گئے واپس آئے تے دیکھے دروازہ کھولے مختلف قسم دے پھل جنہاں دا موسم بھی کوئی نہیں پوچھیا یا مریم انا لک ھذا اے مریم اے پھل کتھوں لے گی میں جس ویلے تن چھوڑ کے گیا تے پھل کوئی نہیں سن تے تالا میں لا کے گیا چابی میرے کولے یہ کھلا ہوندا دروازہ تے پھر تے اے معلوم ہوتا شاید کوئی بندہ تیرے کول رکھ کے گیا اسی یا مریم انا لک ھذا
اے پھل کتھوں آئے نہیں. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام دی اپنے گھر دے اندر تربیت دا انداز دیکھو. چھوٹی جہی بے سمجھ بچی ہے، حالت اتنا زیادہ سمجھ والا مادہ بھی کوئی نہیں، لیکن اپنے گھر دے اندر بچے بچیاں نو سبق ہی سمجھایا ہے. یہ لقمہ کھاؤ تے آکھو دیون والا کون ہے؟ یہ پانی دا گھٹ منہ تک لے آؤ تے آکھو پانی دیون والا کون ہے؟ یہ کپڑا پواؤ تے بچے کو امتحان لائے کے پوچھو میرا بچہ یہ کپڑا دیون والا کون ہے؟ اللہ. یہ دنیا دے اندر کوئی نعمت تو ملے اس وقت بچیاں دا ایو مزاج بناؤ تے سبق پڑھاؤ. جدوں مزاج تے سبق پڑھایا ہے اپنی اس بچی نو اد امتحان میں لیندے سال سال تائیں میں تینوں ایک تربیت کرتا رہا ہوں مریم آج اتنے سمجھو دا امتحان ہے. یا مریم انا لکے آگا اے پھل کتھوں آئے نہیں. او مریم بچی کہہ دیئے ہوا من عند اللہ، اے میرے اللہ نے بھیجے. اللہ دے پاک نبی نے اس جواب نو سن کے اپنی پرانی ہے کو امنگتے جذبے نو بیدار جگیتا ہے. 120 سال کی عمر چ اللہ کو منگ دے رہے بار بار اللہ میں نو پتر دے دے. اللہ دنیا دے کام تے میں اس کو کوئی نہیں کراؤں، میں اس کو تیرے دین دی دعوت والا کرنا ہے، میں اس کو دین دا کام دین دی محنت کرنا ہے. اللہ تو گواہ ہے میری نیت دا، تو جاننا ہے میرے دل دے اندر کیا ہے. اللہ میں نو ایو جی پتر دے حبلی ملت کا ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب. اور جڑا کم سانو اپنے باپ دادے ابراہیم اسحاق یعقوب تے یوسف علیہ السلام کو ملیا وہ کم میرے تک پہنچیا تے میں جانا اے دیوا کچھ نہ منجے میرے مرن تو بعد. اے دیوا تیری توحید دے بیان والا چلتا رہے، اے اگے روشن ہوندا رہے. اللہ مینوں او بیٹا دے دے جڑا اس میری وراثت نبوت نوں اگر لوگوں تک پہنچائی رکھے تے تیری لا الہ الا اللہ والی تبلیغ نوں سنائی رکھے. آج تک میرے اللہ نے کوئی جواب نہیں دیتا، نہ ہاں دے اندر تے نہ دے اندر. آج جنہ مریم دے کونوں بے موسم پھل ویکھدے پئے نے اس ویلے پھر ایک باری جذبہ بیدار ہوا ہے، پھر وہ چنگاری بھڑک اٹھدی ہے دل دے اندر. اللہ دی امیداں والی کہندے نے اللہ موسم تے میں زکریا دا بھی کوئی نہیں. کانت مراتی آقرا وقت بلغت من الکبر عتیا. یہ سبب ویکھاں تے سبب کوئی نہیں، میرے اندر بھی سبب کوئی نہیں. جوانی ایک سبب ہوتا ہے اولاد دا، جوانی دے اندر وہ جوانی والا سبب بھی کام نہیں آیا. جوانی دے اندر پھر دوسرا سبب ہوتا ہے شادی والا. میں شادی بھی کی تھی، میں بھی جوان تے میری بیوی بھی جوان، پر یہ سبب بھی ایک سبب اس ویلے کم آنے جس ویلے سبب بڑھاون والا سبب بڑھا دے میں تے او برکتاں پا چھڈے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. یہ واسطے او مالک دروازے کھول دے بند کر کوئی نہیں سکدا تے جے واسطے اتوں بندش ہو بندے کوئی کھولن والا. حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جوانی والا سبب آئی وہ بھی کم نہیں آیا، شادی والا سبب آئی وہ بھی کم نہیں آیا، زہد تے تقوی تے ولایت والا سبب آئی وہ بھی کم نہیں آیا، نبوت والا سبب آئی. اساں بھی اپنے زمانے دے اچھے نیک لوگاں کو جا کے دعا کروانے بھی کوئی نہ کس واسطے میاں یہ نیک بندہ ہے
اللہ دا پیارا ہے، ہو سکتا ہے میں اس کی دعا چا کرامت اللہ میرا کمال کرتا. یہ دعا کرامنا جائز ہے، پر دعا بھی زندہ بولو. سمجھ لو کسے میت کو جا کے او دی خانقاہ تے او دے مزار تے او دی قبر دے اوتے کوئی بندہ آکھے دی میں مشکل کشا نہیں بنتا، حاجت روا نہیں بنتا، اینو خزانہ دا مالک نہیں بنتا، بس اس کو اسے دعا کرواون واسطے. یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے دور وچ صحابہ نبی علیہ السلام کو زندگی دے اندر تے دعاواں کروائیاں. ایک واقعہ بھی پاک پیغمبر دی وفات تو بعد صحابی دا ثابت نہیں کہ نبی دی قبر دے تے دعا دیا کہ درخواست کرنا. کوئی گل سمجھ آؤں گی؟ اب کریم نبوت والا وسیلہ، نبوت والا سبب آئی پر وہ بھی کم 120 سال کی عمر پہنچ گئی. ان کے اسباب بھی ختم ہو گئے، جوانی سبب وہ بھی ختم. سمجھ آئی؟ بڑھاپا آ گیا، طاقت ختم. کانت امراتی آدرا وقد بلغت من الکبر عتیا. میری بیوی بھی بالکل بانج ہو گئی، بالکل اولاد دیاں امیدیں ختم ہو گئیاں، تے میں بھی بڑھاپے دی اس حالت میں پہنچ گیا جدوں کہ امید ختم ہو گئی. پر اللہ ایک کو سبب موجود ہے. لم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ تیری رحمت کو معروف نہیں، تیری رحمت کو مایوس نہیں. آج تک چاہے دنیا دے سارے اسباب بھی ختم ہو گئے، پر اللہ رحمت تے امیداں اللہ تیری ذات دے اتے لائیویاں. اور کسے دروازے دے اتے جا کے تا میں منگنا کوئی نہیں. اللہ کریم نے اتھے جبریل نو بھیجیا، جاؤ میرے جبریل جا کے کرے پیغمبر نو بشارتا سناؤ. نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. ایو جیا ایک پتر دینے لگیا، نبیًا حسوراً سیداً. اپنی قوم دا سردار بھی ہو سی، نبی بھی ہو سی، پاک دامن بھی ہو سی. گلا شکوہ بھی تینو دے اخلاق تو کوئی نہ ہو سی. شکایت بھی ماحول جو کسے پاس ہونا نہیں سی. اولاد ملے پر شکایت ہر روز ملے بندہ آخدا ہے کہ نالو نجم میں آ گیا. اس واسطے فرمایا میرے پیغمبر جی تو صبر کی حد کر دیتے لیکن میرے دروازے کو مایوس نہیں ہویا. میں ایک انوکھا نبی کر انوکھا ہوتا عطا فرما. اور نبی دے دل سے یاد ہے سبب دے میں بھی اولاد کے قابل کوئی نہیں تھے، میری بیوی بھی. اللہ یکون لی غلام، اللہ یکون لی غلام. اللہ کی میں پتر پیدا ہو سی، کی میں پتر پیدا ہو سی. میں بھی بڑھا تے بیوی بھی بالکل بڑھی بانج. اللہ فرماندے نے جیڑا کم تیرے کرن والا ہا وہ تو کر لیا ہے، اگم میں جانا تے میری قدرت جانے. کذالک یفعل اللہ ما یشاء. تہاڈا کم میں اس مالک دا دروازہ کھٹکانا تے امیداں سے اللہ دی ذات دے تے رکھنیاں. اگم میں جانا تے میرا کم جانے. دیکھ کذالک انجے طرح دے تیری بیوی بھی انجے طرح ہو سی، لیکن سبب دا تو ٹھیکا نہیں چاہیا. یہ تا میرا کام ہے. یہ میں بھی سبب دا ہوتا. اللہ اکبر. یہ جوانی دے اندر میں دے دیتا ہر کوئی آفرمیاں اللہ دا نبی جو آ جوان جو آ شادی بھی جو آئی بیوی بھی جوان آئی سارے اسباب آن. یہ انہاں دے گھر پتر پیدا نہیں ہونا تے بلا کہندے گھر ہونا ہے. اللہ کریم نے فرمایا میں کائنات والے دے عقیدے ٹھیک کرن واسطے کچھ
وقفے واسطے توقف چا کیتا ہے، کچھ وقفے واسطے اپنے نبی نو انتظار چا کروائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نبی منگدا تے کھڑا ہے اللہ دے دربار وچ، پر جدوں اودی مرضی بنتی ہے اس ویلے دروازے کھولنے اس ویلے چاہے سبب ہوے یا نہ ہوے وہ سب کا نہ ہوتا اللہ نے دیتا کہ کوئی نہ پھر اللہ اکبر۔ ایک مثال حدیث کی بھی سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ میں تم اپنے رب کی قدرت دی ایک مثال ہو سناواں۔ ایک بندہ ہے اور دوسرے کو دریاؤں پار سفر کر کے آیا اور اللہ دے بندیا میں بڑا مجبور ہوں، میرے گھر میں شاید کوئی نہیں پر میں مجبور بڑا میں پیسے کی ضرورت ہے۔ وہ آخدا ہے میاں پیسے تے ہیں پر تم میرا جانن والا بندہ کوئی نہیں، اجنبی ہے تے اجنبیاں دے اوتے کون وسدا ہے، کوئی سامن لایا کوئی کفیل لایا تیری ضمانت چکے تے تاں پیسے فکس۔ وہ آخر لگا اس علاقے دے اندر تے میرا سامن کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں نو جاندا ہی کوئی نہیں، اچھا بات مانے پھر پیسے بھی کوئی نہیں۔ وہ آخدا ہے کفا باللہ وکیلا کفا باللہ شہیدا کفا باللہ کفیلا، میرا اللہ سامنے اللہ گواہ ہے یہ میں جیتا رہا موت آ گئی تے معاف جا گئی، یہ تے مجبوری ہے کہ میں زندہ رہا تے اللہ گواہ ہے میں تیرا قرض ضرور آ کے واپس کر سکتا۔ اس آخیا میاں اللہ تو ود کے ضمانت تک کسی بھی ہو نہیں سکتی، لائبن 1000 سونے دی اشرفی سونے دے سکے 1000 او دے سپرد جا کیتا ہے لے کے چلا گیا۔ سال تو بعد یا 2 سال دے بعد جڑی مدت طے ہوئی آئی اس دے بعد آئے اس دریا کے دوسرے کنارے تے اتھے آ کے ویکھیا ہے انتظار سارا دن کر کر کے کشتی تے بیڑی کوئی نہیں، سمندر نو عبور کرنا او بھی او دے پاسے جو کوئی نہیں۔ آخرکار شام دے وقت کی کرتا ہے اپنے اللہ نو گواہ کر کے آخدا ہے میرے رب کریم اس بندے میرے کو ضمانت منگی آئی میں تیری ذات دی ضمانت دیتی آئی پر اج ویکھدا پیا ہے میری نیت تے صاف ہے، اے 1000 درہم بھی میں گڈڑی بن کے چوکو کے لے آیا کھڑا، میں خود جا کے اودے گھر من کے قرض اپنا اللہ کی اودی امانت دیا نہ آمین آکھو آمین۔ آج تو بیچارہ جڑا قرض دے کے بس ونجے قسمت اللہ اسی جے وہ قرض واپس ملے ایسا ورنہ ڈکان بڑی امانت دیانت والے لوگ ہوتے سریعہ سے حدیث پاک کے چاہتا ہے ایک بندے دوئے کو زمین خریدی، زمین ایک جمعہ حل چلائے ایک مٹکا نکلے آتے مٹکا سونے دے سکیاں نہ کرے اس کو مٹکا رکھیا سیرتے سیدھا گیا بیچانا لے جن کو زمین خریدی ہے بھائی میں زمین خریدی آئی زمین تے پیسے دیتے آئے سونے دے سکیاں تے پیسے میں کوئی نہ دیتے یہ تیرا حق کے واپس لے سبحان اللہ اے سونے دے سکے یہ تیرا حق ہے میں انہاں دے قیمت ادا کوئی نہیں کیتی میں زمین دی قیمت دیتی اس آخیا بھائی
میں زمین دیتی آئی تے زمین نے کیڑا کچھ سب کچھ دے دیتا ہے، میں نہیں لینا ہے، تو اپنے وہ آنکھیں میں نہیں رکھنا، وہ آنکھیں میں نہیں رکھنا، وہ آنکھیں تو رکھ، وہ آنکھیں تو رکھ. ہے کمال درجے کی دیانت امانت کے، لیکن یہ امانت دیانت مندر اس ویلے ہوتی ہے کہ جس وقت اللہ کا خوف غالب کہ ایک وقت میں اللہ کے پاس پیش ہوں اتھے اس کچہری تے عدالت دے اندر کوئی چھڑاون والا دنیا دے اندر زمینہ تے قبضہ، مکان تے قبضہ، دکان تے قبضہ، جو ہر چیز ملی چوریاں کر، ڈاکے مار، رشوت تے سود کے ذریعے دوسرے دا مال کھا، کوئی پرواہ نہیں. یہ ساری چیزاں کی پرواہ اس ویلے بندے کو ہوتی ہے جب اللہ دا خوف غالب آ جائے. وہ آخدا ہے میں نہیں رکھنا، وہ آخدا ہے میں نہیں رکھنا، لے جا. آخر کار اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام دا دور آ، کہنے لگے چلو اللہ دے نبی کو فیصلہ کروایا. اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام کو گئے، نبی بھی حیران ہو گئے، بڑا تقویٰ، بڑی پرہیزگاری، بڑا اللہ کا خوف. انہوں نے آخیا اچھا یہ دسو تھوڑی اولاد ہے؟ کیا ہے؟ ایک نے آخیا کہ میرا بیٹا ہے، ایک نے آخیا میری بیٹی ہے. اچھا انہوں نے آپس ہی نکاح چکر ہوتے یہ مٹکا سونے کا ہونا. سبحان اللہ. وہ ہون آیا کھڑا ہے اپنے رب نال گلا کھڑا کرتا ہے، اے میرے رب کریم اس اجنبی علاقے دے اندر اس بندے تیرا نام سن کے میرے اتے اعتماد چا کیتا ہے، 1000 دینار سونے دا میرے حوالے چا کیتا ہے. اللہ تو جاننا ہے میرے دل وچ کھوٹ کوئی نہیں، اے 1000 دینار لے کے میں پہنچیا کرا. سارا دن میں انتظار کی ہے، شاید کشتی آوے، شاید بیڑی لب منے، میں سوار ہو کے اس سمندر کو پار کر کے دوسرے کنارے اٹھتے او تاریخ دے اٹھتے جڑا وعدہ کی تو ہے ان واقعہ سنیا تمہیں اس کنارے دے اٹھتے آونی تے میں اس کنارے تو سفر کر کے پہنچ ویسا. میرے اللہ وہ انتظار کھڑا کرتا ہونا ہے لیکن کشتی آئی کوئی نہیں، میں کی کراں؟ اللہ تو اسباب کی ضرورت کوئی نہیں، اسباب دی ضرورت ہے رکائی نہیں. ویکھے تے ایک بانس دی لکڑ پئی ہے، بانس وچوں کھوکھلا ہے، اس بانس نو ادھا چیر دیتا ہے، چیر کے اندر کھوکھلی جگہ اتے ایک سکے دے نال دوسرا اس طرح ٹچ کر کے جتنے سکے آن وچ بھر کے تو رسی ولیٹ کے سمندر چھٹ کے اپنے اللہ کو کہتا ہے اے میرے رب کریم اے میری امانت ہے کہ میں تینوں نہ تیرا لے کے اس بندے کو لکت لے آئے. اللہ تیری قدرت دا واسطہ تینوں دے کے آنا، آج اے امانت اس بندے تک واپس پہنچا دے ورنہ ہمیشہ مستے تیرا نام دے تو لوگاں دا اعتماد اٹھ جائے. ایک کوڑے بندے ہوندے نے اللہ دا نام لے کے قرض لے کے چلے جاندے نے جھوٹ بول کے یہ مقصد حل ہو جائے اس کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. چنانچہ وہ لکڑ اللہ نے ہوا چلا دی تھی، ہوا دے نال پانی دے اندر حرکت آئی، پانی دی حرکت دے نال وہ لکڑی حرکت کرتے دوسرے کنارے تے وہ بندہ انتظار وچ کھڑا ہے. جدوں شام ہو گئی اس ویلے آکھنے لگا بھئی وہ بندہ تے کوئی نہیں آیا، سارا دن انتظار کیتی ہے لیکن ہو سکتا ہے ساڈے گھر دے چراغ چولہے جلاون واسطے بالن کوئی نہ ہوئے. آئے ایک لکڑی تردی آؤں ہے، چلو ایک لکڑی تے پھد لواں اس نو تے کڈ لواں سمندر دے وچوں. چلو قرض تے نہیں ملیا، رات چولہے دا بالن تے کم از کم بنسی اپنی سال نو ان کے دے سو او کروا لیے روٹیاں پکا تے سالن پکا تے چولہے دا
انتظام ہو گیا ہے. جس ویلے لکڑی اپنے کندھے تے رکھ کے پہنچدا ہے گھر دے اندر اونوں آکھیا کہ آئے تیرے جھولے دا بالن. جس ویلے رسی کھول دی ہوندی ہے اللہ دے بندیا اے دے وچوں تے 1000 درہم نکلے, 1000 درہم نکلے. اس وقت پہ اللہ کریم نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا کے اپنے اعتماد کو بحال کیتا ہے. او بندہ بھی آتا ہے شاباش شاباش تینوں بھی تے تیری نسلاں نوں بھی جڑا وعدہ کر گیا وہ وعدہ تے پورا کیتا ہی. وہ جس ویلے کھولتا ہے تے وچوں ایک خط بھی ملتا ہے, ایک رکا بھی لکھے ہوا ملتا ہے. اونوں آکھدا ہے اللہ دے بندیا میں اج صبح تو شام تک اپنے وعدے کے مطابق آیا تے آپ انتظار کیتی ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ تو بدزن ہو ونجے, تو اعتماد دے اندر تینوں خرابی پیدا ہو ونجے, لیکن جویں اس پہ میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے تیرے کو قرض لے آئی, اج بھی اللہ کو گواہ بنا کے آکھدا پیا کہ میرے دل وچ کھوٹ کوئی نہیں. میں اللہ دی امید دے اوتے اللہ دی ضمانت دے اوتے 1000 درہم والی امانت لکڑی وچ بند کر کے اے تیرے ول بھیج رہا ہوں. یہ تینوں مل جاوے تے اللہ دا شکر ادا چا کری, اللہ دی ذات دے اوتے امیداں تے کامل چا کری. جتھے کوئی بھی کائنات دے اندر پہنچن والا نہ ہوئے, سبب کوئی نہ ہوئے, اوتے پہنچدا ہے. دیکھو اللہ اللہ. ایک اور مثال سنو. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک عورت آندی, کدے کدے آ کے گپ شپ لاؤنی. مدینے دی نائی ہائی باہر جہان دے علاقے دی تے آ کے ہر مجلس دے اندر ایک شعر پڑھنا. وَيَوْمِ الْوِشَاهِ مِنْ تَعَجِيبِ رَبِّنَا يوم الوشاہ من تعاجیب ربنا الا انہو من دارت الکفر انجانی. او ہار والا دن بھی میرے رب دیاں قدرتاں دا بڑا کرش, او ہار والا دن بھی میرے رب دی قدرتاں دی نشانی, کیونکہ او ہار میری ہدایت دا ذریعہ بن گیا. کفر وچوں کٹ کے اللہ کریم نے مینوں ہدایت دی, پگ ڈنڈی تے لا دی. حضرت عائشہ ہر روز اے شعر سنن تے سنی کر چھڈے. ایک دن پوچھدی او بھلاؤ بھی اللہ دی باندی جدوں بھی میرے گھر وچ آنی ہے تے آئے تو شعر پڑھدی ہے, ایدی حقیقت کی ہے. یوم الوشاہ من تعاجیب ربنا الا انہو من دارت الکفر انجانی. وہ آخری ہے سن, میں ایک قبیلے دی خادمات نوکرانی سا باندی سا, انہوں نے مینوں آزاد چکیتا. زندگی گزر گئی انہوں دی خدمت دے اندر, میں آگیا ہون آخری عمر دے سے میں کدے جاؤں ایک باقی زندگی بھی انہوں دی خدمت دے اندر گزار دے. ایک دن واقعہ ہو گیا, انہوں نے اپنی بچی نوں ایک ہار پہنایا. ہار دی لڑی آئی چمڑے دی, سرخ چمڑے دی, وہ دیتے موتی تے لال جواہرات جڑے ہوئے. جس ویلے وہ بچی نے ہار ایک جگہ کھیڈن واسطے لا کے رکھے ہے, اتوں چیل آئی, وہ ہار گوشت کا ٹکڑا سمجھ کے تے لے کے اڑ گئی. بچی نے گھر آن کے دس لا کے ہار کی دے, میں لا کے رکھے آتے واپس آئیاں تے کوئی نہیں سی. انہاں آکھیا ہوئے نہ ہوئے اسے باندھی دی شرارت, اسے باندھی دی ماں میرے اللہ تیرے سے
میں پوری زندگی تواڈے اندر گزار دیتی اج تک کوئی چوری دا الزام میرے اوپر یہ اج تک میں تواڈے گھر باہر اندر باہر دی ساریاں خبراں رکھن دے باوجود تواڈی چوری دا نقصان بھی نہیں کیتا تے اج میں تواڈا ہاتھ چھڑاواں لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی تلاشیاں بھی لئیاں میری ہر اعتبار دا میں مظلومیت کی حالت اپنے رب نال گلاں شروع کر اللہ تو تے قادر ہے تو تے گریب تے زدے نو بلا سکتا ہے درخت دا پتا بھی تیری اجازت دے بغیر زمین تے نہیں گر سکتا اللہ آج اپنی قدرت کا کرشمہ بھی کھاتے میں نو بری کر بس مظلوم دی آہ پہنچی عرش تے کسی واسطے پاک پیغمبر نے فرمایا انتق اقامت المظلوم کسی تے ظلم نہ کر مظلوم جس پہ چھٹا صاحب آتا ہے سیدھا عرش الہی تے پہنچتا ہے اور میرا رب قسم کھا کے آتا ہے وعزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین میرا مظلوم بندہ میں نے اپنی عزت تے جلال دی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا ضرور مدد کروں گا اے الگ بات ہے کسی حکمت کے تقاضے کچھ دیر ہو گئی ہے تب پر ظالم نو میں نہیں ہو گیا ظلم دا مزہ چکھاواں گا پوری کائنات واسطے سبب پڑ جا اس مظلوم باقی دی آنکھ پہنچی عرش کے اوپر اللہ کریم نے اس ہل چیل کو ہار دے کے واپس جا اس سمجھے گوشت کا ٹکڑا ہے وہ چمڑے کا ٹکڑا سرخ سمجھ کے گوشت کا ٹکڑا سمجھ کے لے گئی لیکن جدوں وہ کھان دے قابل نہ ہویا میرے اللہ کریم نے بھی وہ دی مظلومیت دی لاج رکھی وہ پھر چیل آئی تے اتھے ہی آ کے وہ ہاتھ چکے تے تو چکے اس ہاتھ چکے تے انہوں نے گھر جا کے پیش کیتا اے لے لو اپنی تو میں نو کہندے سو کہ میں چور ہوں یہ جیڑی کوئی شاید اللہ دا ہے کوئی جانور چک لگیا سی وہ واپس ہو انہاں معافیاں منگیاں پر اس آکے ہم میں تواڈے کو رہنا میں نہیں رہنا تواڈے کو میرا خیال تے اسی پہ باقی زندگی دے دن میں تواڈے کو ہی پورے کر دیواں پر تساں اخیر کر چھڈی بہت ظلم کیتا میرے اوتے بس ہن میں کسی اور پاسے منہ کراں گی چلتے 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 آ پہنچی مدینے دے اندر مدینے وچ مجلس مل گئی پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اپنی داستان سنا کے آپ نے کلمہ پڑھایا مسلمان کیتا اور مسلمان کر کے اسے مسجد نبوی دے ایک کنارے دے اوتے اودا حجرہ تے کوٹھی جے بنا کے کہ آپ کدے نہیں جانا اے مسجد دی رات دن صفائی چکیتی کر روٹی تینوں اللہ پاک اپنے غیب دے خزانے جو دیتی ویسی اللہ اکبر ایک کم مسجد دی صفائی دا اوتے ذمہ پہ گیا ایک رات گزری دو راتاں گزریاں ترے راتاں گزریاں اللہ دے پاک نبی نو نظر نہیں آئی نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ عورت نہیں نظر آ رہی چند دن تو یا رسول اللہ کو تے پوچھتی رات فوت ہو گئی آئی اصل تانوں جگایا نہ آ کے تواڈی نیند نہ خراب ہو گئی اسی آپ اس دا جنازہ پڑھ کے قبر پھٹ کے دفن کر دیتا ہے فرمایا اللہ دے بندیو اس عورت دے جنازے واسطے میں کس نے خبر دیتی تانوں نہیں معلوم کہ اس دا مقام کتنا ہے دلونی علی قبرہا چلو میں اس دی قبر دکھاؤ میں وہ دی قبر تے کھڑے ہو کے تے جنازہ پڑھاں گا قبر تے کھڑے ہو کے اللہ کو دی مغفرت دے دعا اللہ اکبر یہ داستان سنائی تے پھر کہنے لگی یوم الوشاہ من تعاظیم رب جے او ہار انہاں دا نہ گم ہوندا نہ مینوں مار پاوندی نہ میں انہاں تو بدزن ہوندی نہ میں اپنا علاقہ چھوڑ کے آوندی نہ مینوں ہدایت ملدی نہ مینوں آخرت دی کامیابی ملدی اللہ نے وہ ایک سبب بنا دیتا ہار دی
گمشدگی دا میں انہاں تو بعد زد ہو کے مدینے پہنچی. مدینے پہنچن دے بعد پاک پیغمبر دے نال ملاقات ہو گئی. مسجد نبوی دی صفائی اللہ فریضہ اللہ نے میرے ذمے چلایا اور آخری وقت پاک پیغمبر دی قبر تے کھڑے ہو کے اللہ کو دعا. آخر دعوانا